السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء۔ دوستو، آج کا جو میں قصہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس قصے میں بہت ہی سبق چھپا ہوا ہے، تو ضرور اس کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کہانی، یہ قصہ ایک گھر کا ہے جس میں میاں بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ وہ بیچارے غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ وہ بیچارے ایسے ہی زندگی اپنی گھسیٹ رہے تھے۔ ایک دفعہ ان کے گھر کا سربراہ بیمار ہو گیا۔ اس کے علاج کے لیے جو بھی جمع پرسی تھی انہوں نے وہ ختم کر دی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ آخر کچھ دنوں کے بعد وہ بیچارہ مر گیا۔ رواج کے مطابق لوگوں نے 3 دن ان کے گھر میں کھانا پہنچایا۔ یہ بیچارے 3 دن صحیح طرح سے کھانا کھا رہے تھے، لیکن چوتھے دن ہر ایک اپنے کام میں لگ گیا اور ان کا کسی نے بھی خیال نہیں رکھا۔ کوئی کھانا ان کو دے رہا تھا، یہ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے لیے کھانا لے کے آئے گا، لیکن کوئی بھی ان کے لیے کھانا نہیں لے کے آئے۔ شام ہوئی، یہ بیچارے انتظار ہی کر رہے تھے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس ماں نے اپنے گھر میں ڈھونڈنا شروع کیا، کچھ چیز مل جائے ان بچوں کو دے دوں۔ کچھ 1-2 ٹکڑے روٹی کے ملے، وہ اپنے بچوں کو پانی میں بھگو کر دے دیا۔ وہ بچے کھا کر رات گزار دی، لیکن اگلے دن پھر وہی بھوک ان کے سر پر تھی۔ سارا دن وہی بیچارے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ماں نے ادھر ادھر کوئی چیزیں ڈھونڈنا شروع کی کہ کوئی چیز مل جائے میں اپنے بچوں کو کھلاؤں، لیکن کوئی چیز نہیں ملی۔ لیکن کچھ 1-2 چیزیں ایسی ملی جو ان کو بیچ کر 2-3 دن کے کھانے کا بندوبست ہو گیا۔ لیکن 2-3 دن جیسے ہی گزرے، سارا ہی سسٹم پھر شروع ہو گیا۔ آخر بیوہ ماں ان کی، اس نے اپنے سر پر چادر اوڑھ کر اپنے پڑوس کے دکان پر گئی اور ان سے کہا کہ مجھے قرضے کے طور پر کچھ راشن دے دو، میں اپنے بچوں کو کھلاؤں۔ بچے بیچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ لیکن اس نے راشن دینے کے بجائے 2-3-4 باتیں بھی سنا دی۔ یہ بیچاری رو رو کر اپنے گھر آئی۔ جیسے گھر آئی تو اس کے بچے کو دیکھا جو بڑا تھا، اس کو تیز بخار آیا ہوا تھا، جو بھوک کی وجہ سے اور کچھ اپنے والد صاحب کے غم کی وجہ سے اس کو تیز بخار آ گیا ہو۔ یہ بیچارہ تڑپ رہا تھا۔ ماں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اس کا علاج کروائے۔ ماں پانی کی پٹی اس کے سر پر رکھ رہی تھی اور چھوٹی بہن اس کی جو 5 سال کی تھی، وہ ان کے پیر دبا رہی تھی۔ لیکن کچھ ٹائم کے بعد اس چھوٹی بہن نے اپنی ماں کو کان میں کہا کہ ماں، یہ جو ہمارا بھائی ہے یہ کب مرے گا؟ ماں کو دکھ ہوا اور ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تو بچی نے کہا کہ ماں، ہمارے لیے یہ جب مرے گا تو ہمارے لیے کھانا تب آئے گا، ایسے تو نہیں آئے گا۔ دوستو، آپ ارد گرد اپنے نظر دوڑائیں تو آپ کو ایسی کئی کہانی ملیں گی جو بیچارے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، کسی کو ایک ٹائم کا کھانا صحیح طرح نہیں مل رہا ہوتا۔ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے یہ اب مردہ پرست ہو گیا ہے۔ کوئی بھی کسی کا خیال نہیں رکھ رہا۔ ہم 2 دفعہ صحیح طرح سے کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے جو پڑوس والے ہیں کیا انہوں نے صحیح طرح کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ میں نے جو تھوڑا بہت پڑھا ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یا اللہ والوں کے واقعات میں نے جو پڑھے ہیں، مجھے ان میں ایک مشترکہ بات ملی ہے۔ ان کا جو مقام زیادہ بڑا ہے وہ اپنے مسکینوں، اپنے پڑوسیوں کا
اپنے غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔ جو بھی آپ اللہ والا دیکھ لیں، کوئی بزرگ دیکھ لیں، وہ اپنے پڑوسیوں کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے۔ کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ زیادہ نہیں، آپ زیادہ کچھ نہ کریں۔ آپ کے گھر میں 5 بندوں کے یا 3 بندوں کے یا 6 بندوں کے آپ کے گھر میں کھانا پک رہا ہے تو آپ 2-3 بندوں کا زیادہ کھانا پکا لیں۔ آپ اپنے اوپر 2 بندوں کی بھی ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں تو یہ ہمارا معاشرہ کبھی بھی بھوک سے نہیں رہے گا۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔